کہ آقا علیہ السلام بڑا سٹرونگ تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ آج بھی رکھتے ہیں۔ آپ میں سے ایک ایک شخص پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام پر یاد رکھ لیں صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج بھی پیش ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میرا ظاہر حیات میں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور فرمایا فَإِذَا أَنَا مِتُّ كَانَتْ وفاتی خیر لکم، اور جب میری وفات ہو جائے گی تو میرا وفات پا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ظاہری حیات تو خیر ہے، فرمایا ہے وفات کیسے خیر ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ حیاتی خیر لکم ینزل علی الوحی فاخبرکم بما یحل لکم وما یحرم علیکم، مجھ پر وحی آتی ہے، میں تمہیں ہدایت دیتا رہتا ہوں، حلال و حرام سمجھاتا رہتا ہوں، یہ میرا ظاہر حیات اس لیے خیر ہے، اور جب میری وفات ہو جائے گی وہ سنیے فَإِذَا أَنَا مِتُّ كَانَتْ وفاتی خیر لکم، وفات کے بعد بھی میں تمہارے لیے خیر ہوں گا۔ کیسے؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمالکم، تمہارے اعمال ہر وقت میرے اوپر میری وفات کے بعد بھی پیش کیے جاتے رہیں گے۔ حیدرآباد، دکن میں، ہند میں، پاکستان میں، شرق تا غرب، پوری دنیا انسانیت میں آقا کا ایک ایک امتی غلام جو عمل کرتا ہے وہ عمل ایک تو نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور کرامن کاتبین اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور یاد رکھ لو اوپر تو جاتا ہی ہے، دو چینلز ہیں، دوسرا ہر عمل 7 گنبد خضرا میں پیش کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کو۔ اور آقا نے فرمایا وَإِن رَأَيْتُ، فرمایا فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اگر تمہارے نیک اعمال میں دیکھوں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی تمہارے گناہگاری خطا کاری پہنچ جائے تو میں آج بھی گنبد خضرا میں لیٹا ہوا تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہتا ہوں اور تمہارے لیے شفاعت کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کی روایت سے، فرمایا کہ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کی تمام احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کانسٹنٹ کنیکشن کے ساتھ ہیں، حضور متصل ہمہ وقت امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ حضور نے تعلق رکھا ہوا ہے، اور صبح و شام امتیوں کے اعمال و احوال سے باخبر ہیں۔ نیکی پہنچتی ہے تو خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کا گناہ پہنچتا ہے تو بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کا ایک تعلق تو یہ کہ ہمہ وقت ہمارے ہر عمل پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، سو ہمیں اپنے اعمال کو اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ کل آقا کی بارگاہ میں شرمساری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ پہنچیں، بدی پہنچے، اور حضور تو کریم اور رحیم ہے، بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ امتی کہ صبح و شام اس کی نیکیاں گنبد خضرا میں پہنچیں اور آقا اللہ کے حضور شکر ادا کر کے خوش ہوں کہ دیکھیں میرے امتی نیک عمل کر رہے ہیں، میری سیرت اور میرے اسوہ پہ چل رہے ہیں، امن و محبت کا عمل کر رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری انجام دے رہے ہیں، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس سے آقا علیہ السلام کا دل خوش ہوگا۔ یہ ایک تعلق، اور پھر دوسرا تعلق ہر وقت حضور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ کس طرح؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، درود کثرت سے پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا ہر درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتے ہر درود کو پہنچاتے ہیں، وہ بارگاہ کی عظمت کا تقاضا ہے ادب کے لیے، مگر میں آقا کا ڈائریکٹ لنک رکھنا امت کے ساتھ،
اور جس طرح مالک اپنے غلام کی بات براہ راست سنتا، ایک ہے ایک چینل کے ذریعے پہنچنا، کام تب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس غلام اور اس رعایا کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس میں بغیر کسی چینل سے مالک خود بات کو سنے کہ بتا تیری درخواست کیا ہے۔ تو لوگوں، ملائکہ درود و سلام تو آقا تک پہنچاتے ہی ہیں، مگر خوش نصیبی یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کا درود و سلام آقا علیہ السلام بذات خود روزانہ سنتے ہیں، خود روزانہ سنتے ہیں۔ اور روزانہ سننے پر حدیث ہے، امام حسن مجتبی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، جسے امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے، سخاوی نے، سب نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو۔ فرمایا کہ تمہارا صلاۃ درود اور تمہارا سلام دونوں براہ راست مجھ تک پہنچتے ہیں جہاں سے بھی پڑھتے ہو۔ اینما کنتم، روئے زمین کے جس مقام سے بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، اس کا درود بھی ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے، اس کا سلام بھی براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر بات صرف یہ نہیں، حیرانگی کی بات ہے، اس حدیث کے اوپر ایک عجب مضمون آج آپ کو سنانے والا ہوں، عجب، جو شاید کثرت کے ساتھ آپ نے پہلے سنا پڑھا نہ ہو، اور بعض علماء نے جو کتب کے مطالعہ میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ حدیث پاک ہے، روایت حضرت ابو الدرداء کی، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ طلب حدیث کے الفاظ، فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، پہلے حدیث تھی لیس من مسلم یصلی علی او یسلم علی الا بلغنی صلاتہ و تسلیمہ، کہ اس کا درود و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب جو حدیث میں اس وقت دے رہا ہوں، امام طبرانی کی روایت سے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت، کوئی شخص لیس من عبد یصلی علی، جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا الا بلغنی صوتہ حیث کان، وہ روئے زمین کے جس مقام سے بیٹھ کر پڑھے اس کی آواز بھی میرے کانوں پر آتی ہے۔ خوش نصیبو، اے عاشقان مصطفیٰ، ارے غلامان مصطفیٰ، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے درود اور سلام پڑھنا مصطفیٰ پر تمہارا نصیب بنا دیا۔ ہر وقت درود و سلام پڑھنا اللہ نے تمہارا عقیدہ بنا دیا، درود و سلام پڑھنا ہر وقت اللہ نے تمہارا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ درود و سلام تو فرشتے بھی پہنچاتے تھے، اور درود و سلام آقا کو براہ راست بھی پہنچتا تھا، مگر مبارک ہو امت محمدی کے ہر فرد کو، آقا نے فرمایا الا بلغنی صوتہ، پڑھنے والے کی اپنی آواز میں اپنے کان سے سنتا ہوں۔ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو، گنبد خضرا میں تمہاری آواز پہنچتی ہے میرے آقا کے پاس۔ آقا علیہ السلام کے لیے نہ مکان کا قرب ہے نہ مکان کا بعد ہے، صبح و شام میرے آقا کا تعلق ہمارے ساتھ استوار رہتا ہے۔ چونکہ زندگی اس دنیا کا لمحہ لمحہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہماری بخشش و مغفرت اور شفاعت آج بھی آقا علیہ السلام ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق و محبت کو قائم رکھو۔ اور آگے سنیے، جب مرو گے، موت کی پہلی شام، جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، تو پہلی شام میں منکر نکیر آ کے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سنیے متفق علیہ حدیث، منکر نکیر آ کے میت کو اٹھائیں گے، اور اٹھا کے پہلا ایک ہی سوال کریں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بتا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا؟ ارے دنیا کی خیرات بھی حضور کے دم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر کی شام میں نجات بھی حضور کے دم سے۔
باقی سوال سب بات کو ہوں گے، قبر میں بخشش کا مدار آقا علیہ السلام کی معرفت پر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر جب وہ پہچان لے گا ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا۔ اس کے سامنے ایک طرف دوزخ کر دی جائے گی قبر میں، ایک طرف جنت کا منظر آ جائے گا اور بتایا جائے گا اے مرنے والے دیکھ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا دوزخ، اگر تو مصطفیٰ کو پہچان نہ سکتا تو اس دوزخ میں جاتا، فقط ایک سبب سے تو نے جو تاجدار کائنات کو پہچان لیا ہے کہ میرے آقا ہیں، صرف حضور کے پہچان کے تصدق سے تیری دوزخ کو جنت میں بدل دیا گیا ہے۔ اور لوگوں اس دنیا کی خیر بھی آقا کے نالین میں ہے، اس دنیا کی سلامتی بھی مصطفیٰ کی نسبت میں ہے، اس دنیا کی کامیابی و کامرانی بھی حضور کے جوڑوں میں ہے، اور قبر میں شادمانی بھی حضور کی معرفت میں ہے۔ جاتے کہاں ہیں؟ میرے آقا کے سوا امت کا اور ہے کیا؟ میرے آقا کے سوا مرد مومن کا اور ہے کیا؟ ارے میرے آقا کے سوا دنیا میں بھی قبر میں مصطفیٰ کے سوا ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ حضور سے جڑو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کا ادب کرو، حضور کی سنت کی اتباع کرو، آقا کی اطاعت کرو، حضور کی سیرت طیبہ کو اوڑھنا بچھونا بن جائے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور قبر بھی منور ہو جائے۔ اور یہ تو قبر کا معاملہ، اور آخری بات، دنیا بھی حضور کی نسبت سے سنور جائے گی، آخرت بھی حضور کی نسبت سے سنور جائے گی، اور پھر جب قیامت کے دن جاؤ گے تو لوگوں اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن بھی جب جا کے دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، قیامت کے دن کی بخشش بھی صرف واسطہ مصطفیٰ سے ہوگی۔ اور میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں، قیامت کے دن جب آپ پہنچیں گے، قیامت کے دن سنو، میرے آقا نے فرمایا بڑی خاص بات، اور یہ لب لباب اور نچوڑ ہے، آپ کو مبارک ہو کہ جنت کے دن بھی مصطفیٰ کی سلطنت ہوگی، اور وہ سلطنت میں سب سے پہلا کرم ان پر ہوگا جو عاشقان مصطفیٰ ہوں گے، جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے، جو متبعین سیرت مصطفیٰ ہوں گے، جو مطیعین حکم مصطفیٰ ہوں گے۔